اچھا یہ فائنلی دوستوں ہم نے لے لیا ہے 18 نمبر کا وائر لیا ہے ہم نے لائٹوں کے لیے. لائٹوں پہ لگائیں گے ہم. یہ 2 mm کا وائر کہلاتا ہے. اور باقی پنکھوں کے لیے جو ہم نے لیا ہے وہ لیا ہے 42 نمبر کا وائر کاپر میں. ٹھیک ہے, یہ 4 mm کا وائر کہلاتا ہے. اچھا جی, میں اس کا آپ کو ریویو دیتا ہوں. تو یہ بیسیکلی 2 کمروں کا پورشن ہے. بہت ہی آسان طریقے سے وائرنگ ہے اس کی. اور ہر لائٹ کے اوپر میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا تھا کہ ایک رجسٹر ہم نے لگایا ہوا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ 128 فٹ کی کیبل ہے اور یہ پوری لی ہے ہم نے, اور یہ 120 روپے میں ہمیں لگا کے دی ہے انہوں نے. ایک برگر لائٹ ہے اور ایک وہ دوسری والی لائٹ. 38,000 چارج کنٹرولر اور بیٹری کے 38,000 روپے. السلام علیکم دوستو, میرا نام ہے فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جانو یوٹیوب چینل. تو دوستو فائنلی یہ ہمارا 300 واٹ کا ایک سیٹ اپ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, اور تو اب یہ الحمدللہ انسٹال ہو چکا ہے اور رننگ پوزیشن میں ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی انسٹالیشن کی ہے, وائرنگ کس طریقے سے کی ہے. تو انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اور اس کی پرچیزنگ کی ویڈیو بھی جو ہے وہ میں نے یہاں آپ کے پاس آ رہی ہوگی آئی بٹن کے اندر, تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ پرچیزنگ کی ویڈیو بھی ہم نے سامان جو ہم نے پرچیز کیا تھا وہ میں نے بنائی ہوئی ہے اس کی. تو آئیے سب سے پہلے تو میں اس کے آپ کو کنیکشنز دکھا دیتا ہوں. ہم نے پیرل کنیکشنز کیے ہیں کیونکہ 2 پینلز تھے 150 واٹ کے. ویسے تو بیسیکلی یہ انویرکس کا 170 واٹ کا آتا ہے, لیکن عموماً جو ہمارے پاس جو چھوٹے پینلز میں آتے ہیں وہ 150 سے لے کر 180 تک آتے ہیں, تو لوگ اس کو 300 واٹ کا سیٹ اپ بھی کہتے ہیں. تو یہ انویرکس کے ہیں پولی پینل 170 واٹ کے 2. تو آئیے اس کا کنیکشنز دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ہم نے اس کے پیرل کنیکشن کیے ہیں اور اس میں ہم نے MC4 کنیکٹرز کا استعمال کیا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے انسٹالیشن کرنی ہے اس کے پینل کے جو MC4 کنیکٹرز ہیں ان کو کٹ نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ یہ کاٹ دیں گے تو اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بآسانی آپ کو 150 سے 200 روپے کے یہ کنیکٹرز مل جاتے ہیں, تو آپ اس کا استعمال کریں. یہ دیکھیں, یہ ہم نے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو یہ 2 تاریں اس کی ایک پینل کی آ گئیں اور یہ 2 تاریں اس کی دوسرے پینل کی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کو ہم نے یہاں پہ پیرل کر کے ایک کنیکٹر اسٹرپ کا ہم نے استعمال کیا ہے, اور یہاں سے ہم نے اس کی اپنی آؤٹ پٹ لے لی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آؤٹ پٹ 2 کور کیبل کے ساتھ یہ نیچے ان کے 3rd فلور پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3rd فلور پہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے. تو نیچے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. نیچے کا بھی میں آپ کو کمپلیٹ انسٹالیشن دکھاتا ہوں. اچھا جی, یہاں ہم نے جو بیٹری کا استعمال کیا ہے وہ فونکس کی ہے TX1000, اور یہ ٹال ٹیوبلر بیٹری ہے, اور یہ تقریباً ہمیں 24,000 روپے کی ملی مارکیٹ سے. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی سیٹ اپ لگائیں تو کوشش کریں کہ ٹال ٹیوبلر بیٹری کا استعمال کریں, کیونکہ اس کے لائف سائیکلز جو ہوتے ہیں وہ عام بیٹری سے زیادہ ہوتے ہیں. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً یہ اگر DC سیٹ اپ کے اوپر لگی ہوئی اور آپ واٹر لیول کا اس کا خیال رکھیں تو یہ تقریباً 4 سے 5 سال بآسانی آپ کے نکال دیتی ہے. بیٹری کے وائر لگاتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر تھمبل استعمال کرنے ہیں, اور صرف تار کو چھیل کر آپ نے اس کے اوپر نہیں لپیٹنا, نہیں تو آپ کی بیٹری صحیح طریقے سے چارج نہیں ہو پائے گی. تو کوشش کریں کہ آپ تھمبلز کا استعمال کریں. یہاں ہم نے جتنی بھی LED لائٹس استعمال کی ہیں ان کے اوپر ہم نے رجسٹر کا استعمال کیا ہے. اس کے لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹری آپ کی دن میں 14 وولٹ سے چارج ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بلب خراب نہیں ہوتے, یا اس کی LEDیاں خراب نہیں ہوتی, کیونکہ رجسٹر لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ اس کو 12 وولٹ ہی ملتے ہیں, 12 وولٹ سے اوپر اس کو وولٹیج نہیں ملتے. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ DC سیٹ اپ لگائیں اس کے اوپر یہ ریزسٹنس کا استعمال لازمی طور پہ کریں.
یہ بآسانی آپ کو کسی بھی الیکٹرانکس کے جہاں پارٹس ملتے ہیں وہاں سے بآسانی مل جاتا ہے، اور یہ کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے، یہ 5 یا 10 روپے کا آئٹم ہے۔ تو اس سے لیکن فائدہ بہت ہے کہ آپ کا LED جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے نا چلتی ہے۔ اس کو آپ کسی بھی ایک تار کے اوپر لگا سکتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، تو دونوں میں سے آپ کسی بھی ایک تار کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے لائٹوں کے لیے جو تار استعمال کیا ہے وہ DC وائر 18 نمبر کا تھا، جو پیور کاپر میں ہم نے لیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی DC وائر کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو، اور آپ تار پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ پنکھے کے لیے جو ہم نے استعمال کیا وہ 42 نمبر کا وائر ہم نے استعمال کیا ہے، پیور کاپر کے اندر۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے DC سیٹ اپ کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ نے تار اچھی استعمال کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جتنی بھی لائٹیں لگانی ہیں اور جتنے بھی آپ نے پنکھے استعمال کرنے ہیں تو کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے ہر لائٹ اور ہر پنکھے کے اوپر آپ نے سیپریٹ وائر چلانا ہے۔ اس سے آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا، آپ کو لائٹ کی روشنی پوری ملے گی اور پنکھے کی اسپیڈ آپ کو اچھی ملے گی۔ آپ لائٹ کے لیے ایک تار پہ 2 لائٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پنکھے کے لیے آپ نے بالکل سیپریٹ وائر چلانی ہے۔ وائرنگ کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں ہم نے ایک DP باکس کا استعمال کیا ہے، اور اس میں 32 ایمپیئر کا ہم نے شنائڈر کا DC بریکر لگایا ہے، جو تقریباً ہمیں مارکیٹ سے 1600 روپے کا مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں کنٹرولر کا استعمال کیا ہے وہ لوئن کمپنی کا 30 ایمپیئر کا ہے، جو ہمارے لوڈ کو ڈرائیو بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ بیٹری کو چارج بھی کرے گا۔ یہ سیٹ اپ ہم نے جس علاقے میں انسٹال کیا ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور 2-2.5 گھنٹے سے کم تو یہ لوڈ شیڈنگ تھی ہی نہیں، جو دن میں تقریباً 3 یا 4 دفعہ ان کی لائٹ جا رہی تھی۔ تو DC سسٹم کیونکہ بیک اپ کے حساب سے بہت ہی اچھا آپ کو رزلٹ دیتا ہے، تو جہاں لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ آپ DC سسٹم کو انسٹال کریں، نہ کہ آپ انورٹر بیس سسٹم آپ لگائیں۔ اس سے آپ کو بیک اپ اور رزلٹ دونوں بہت اچھے ملیں گے۔ یہاں پہ ہم نے جتنی بھی لائٹیں یہاں پہ انسٹال کی ہیں ہم نے، اور جو پنکھے ہم نے انسٹال کیے ہیں یہاں پہ، ان تمام کا ایک سوئچ بورڈ ہم نے بنا دیا تھا، جس میں آپ حسب ضرورت اپنے جس کمرے کی آپ نے لائٹ استعمال کرنی ہے یا جس پورشن کی آپ نے لائٹ استعمال کرنی ہے اس کو سوئچ سے آپ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا پورشن تھا، تو ہر کمرے کے اندر انہوں نے 2 لائٹیں انسٹال کروائیں، ایک کچن میں اور ایک واش روم کے اندر۔ تو اتنی لائٹیں لگانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جب ہمیں ضرورت ہو جس لائٹ کی، ہم وہ لائٹ بٹن سے آپریٹ کر کے استعمال کر لیں۔ اتنی لائٹیں لگانے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا جو یہ لوڈ ہے وہ ہر وقت ایک جیسا چلتا رہے۔ تو اتنی لائٹیں لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ حسب ضرورت جب دل کرے آپ کوئی بھی لائٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی لائٹیں آپ کی بند رہیں گی۔ یہاں اپنے فیوچر ایکسٹینشن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے کہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں یا آپ کو لائٹ کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ کے پاس آلریڈی ایک ہی لائٹ ہو، پھر آپ پریشان ہوں اور اب کی الیکٹرک کو استعمال کریں۔ یہاں ہم نے لائٹ اور پنکھوں کو آپریٹ کرنے کے لیے جو سوئچ بورڈ کا استعمال کیا وہ نارمل ہم نے چائنا کی شیٹ لی ہے، جو ہم عموماً بجلی میں بھی استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔
تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھی کوالٹی کے اچھے ایمپیئر کے آپ اس میں بٹن لے لیں تو وہ بالکل کام کریں گے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو نارمل ہمارے بٹن آتے ہیں آن آف کے لیے تو آپ وہ شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا جی، میں اس کا آپ کو ریویو دیتا ہوں. تو یہ بیسیکلی 2 کمروں کا پورشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو سیٹ اپ کیا ہے سارا تو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ ایک پنکھا خورشید کا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا پنکھا لگایا ہے ہم نے اور یہ ایک سولر کی لائٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک کمرے میں یہ دوسری لائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کمرے کے اندر 2 پنکھے لگائے ہیں اور 2 لائٹیں ہیں. اور اسی طریقے سے اب میں آپ کو دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں. یہ ان کا دوسرا کمرہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی ایک پنکھا لگا ہوا ہے اور 2 لائٹیں ہیں. ایک لائٹ یہ رہی اور دوسری لائٹ جو ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے. اور یہاں سے ہم نے اس کا جو ہے یہ اس کا بورڈ لگایا ہوا ہے ایک ہی. یہیں سے یہ سارا دونوں کمروں سے لائٹیں اور پنکھے اس کے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک تیسری لائٹ یہ ان کی چھوٹی سی گیرلی ہے. گیرلی کیا گلی ہے، تو یہاں پہ بھی ایک لائٹ لگائی ہوئی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی، اور یہ یہاں سے ہم نے یہ چھوٹا سا ان کا پینل لگایا ہوا ہے. یہاں پہ ایک ہم نے سرکٹ بریکر دے دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ کنٹرولر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کنٹرولر ہم نے جو لگایا ہے وہ لائن کمپنی کا ہے. یہ دیکھیے، اور یہ ان کا کچن ہے دوسرے کمرے میں ہی. یہاں پہ بھی ایک لائٹ دی ہوئی ہے. بہت ہی آسان طریقے سے وائرنگ ہے اس کی. اور ہر لائٹ کے اوپر میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا تھا کہ ایک رجسٹر ہم نے لگایا ہوا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لائٹ جو ہے آپ کی وہ خراب نہیں ہوتی، کیونکہ دن میں جب آپ کا یہ بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ وولٹ پہ چارج ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً جو ہے یہ سیور خراب ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ رجسٹر کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے سیور 12 وولٹ سے اوپر ان کو کرنٹ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے یہ واش روم ہے. واش روم کے اندر ایک لائٹ جا رہی ہے. تو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے 2 کمرے کے پورشن کا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی وائرنگ سمجھ آئی ہوگی. یہ ایک پنکھا لگا ہوا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے جی، تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا. اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر کے آل پہ سلیکٹ کر دیجیے گا تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. ہم فیس بک کے اوپر بھی ہیں. فیس بک کا پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، تو ہمیں وہاں جا کے بھی فالو کریں تاکہ اسی طریقے سے اچھی ویڈیوز ہم بناتے رہیں آپ کے لیے. تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.